السلام علیکم ناظرین، حکیم قرب شہزاد ملی آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج کی ویلوگ میں، آج کی اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہوگا خون کیا ہے، طبعی خون کس کو کہتے ہیں، غیر طبعی خون کس کو کہتے ہیں، غیر طبعی خون کی وجوہات کیا ہیں اور خون کے فوائد کیا ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ ویلوگ میں ہم بات کر رہے تھے کہ مزاج کو کس طرح سمجھا جا سکتا ہے، مزاج کا انسانی باڈی میں، انسانی جسم میں، انسانی بدن میں کیا کردار ہے، مزاج کی کیا اہمیت ہے۔ تو مزاج کو سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے اخلاق کا نام آیا۔ اخلاق کو جب ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تو اس میں 4 خلطیں ہمارے سامنے آئیں جو خون، بلغم، صفرا اور سودا تھیں۔ آج ہم سب سے پہلی اور خاص خلط یعنی خون پہ بات کریں گے، بلڈ پہ بات کریں گے۔ خون ایک سیال خلط ہے یعنی لیکوڈ ٹائپ ہے اور اس کا مزاج گرم تر ہے۔ جس خون کو ہم خلط مانتے ہیں وہ جگر میں بنتا ہے، وہ خلط جگر میں پیدا ہوتی ہے، لیکن جس خون کا ہم مطالعہ کرتے ہیں وہ اخلاق کا مجموعہ ہے۔ اس میں بلغم، سودا، صفرا اور آکسیجن وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس سارے مجموعہ اخلاق میں سب سے زیادہ خلط خون شامل ہوتی ہے، یعنی ریڈ بلڈ سیل سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں، اس لیے خون کا کلر بھی سرخ ہوتا ہے، ریڈ ہوتا ہے، کیونکہ ریڈ بلڈ سیل کثیر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ کیونکہ بلڈ کو ٹرانسپورٹ لیکوڈ بھی کہا جاتا ہے، اس کا کام دیگر اخلاق کو اس کے اعضاء تک پہنچانا، آکسیجن کو خلیوں تک پہنچانا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو وہاں سے حاصل کر کے نکالنا ہے۔ اس میں دیگر خلطیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں طبعی خون کون سا ہوتا ہے۔ جو خون نیچرلی طور پہ ہمارے جسم میں بنتا ہے اسے طبعی خون کہتے ہیں۔ اس کے کچھ اوصاف مقرر کیے گئے ہیں، اگر اس میں یہ صفتیں پائی جائیں تو اسے طبعی خون کہا جاتا ہے، ورنہ اس کو غیر طبعی کہتے ہیں۔ طبعی خون میں ترشی نہیں پائی جاتی۔ طبعی خون کا ذائقہ قدرے شیریں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے شیریں ہونے کی وجہ سے دیگر اعضاء اس کی طرف رغبت کرتے ہیں اور اس رغبت کے سبب وہ اپنی غذا حاصل کرتے ہیں۔ خون کو نہ تو بہت پتلا ہونا چاہیے صفرا کی طرح اور نہ ہی بہت گاڑھا ہونا چاہیے بلغم کی طرح، کیونکہ یہ دونوں کیفیتیں اس کے لیے موزوں نہیں ہیں، وہ اس کو غیر طبعی کرتی۔ طبعی خون میں ترشی اور تعفن نہیں ہوتا، بلکہ ہلکی سی ایک بو آتی ہے۔ اگر یہ بو نہ آئے تو خون میں برودت یعنی سردی زیادہ ہونے کی دلیل ہے۔ خون کے ذائقے کے حوالے سے علامہ برہان الدین نفیس لکھتے ہیں کہ خون کا ذائقہ انگور کے رس کی طرح ہوتا ہے۔ اب آ جائیں غیر طبعی خون کی طرف۔ ایسا بلڈ جس میں طبعی خون کے اوصاف نہ پائے جائیں اسے غیر طبعی خون کہا جاتا ہے۔ غیر طبعی خون کی وجوہات کیا ہے؟ خون میں جب کوئی دوسری خلط اپنے اعتدال سے زیادہ شامل ہو جائے تو وہ اس کو غیر طبعی کر دیتی ہے۔ جیسا کہ صفرا کی زیادتی سے خون پتلا ہو جاتا ہے، یہ غیر طبعی ہے۔ سودا کی زیادتی سے خون بلیک یعنی کالے رنگ کا ہو جاتا ہے، یہ بھی اس کی غیر طبعی علامت ہے۔ اور بلغم کی زیادتی کی وجہ سے خون گاڑھا ہو جاتا ہے۔ اب تھوڑی سی بات خون کے فوائد پہ کر لیں کہ اس خلط کا انسانی جسم میں فائدہ کیا ہے۔ خون بدن کا اصل جوہر ہے، باقی تینوں اخلاق اس کے مشیران کا کام کرتی ہیں، وہ اس کی مشیر ہیں، لیکن اصل قیمت، اصل جوہر خون ہے۔ انسانی بدن میں تحلیل کا عمل جاری رہتا ہے اور اس تحلیل کے عمل میں جو کمی واقع ہوتی ہے خون اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ خون انسانی جسم کو گرم رکھتا ہے اور بیرونی سردی سے حفاظت کرتا ہے۔ خون انسانی چہرے پہ نکھار، تازگی اور رونق لاتا ہے۔ خون جسم کے ہر حصے تک اینٹی باڈیز، امیونٹی سیلز اور ڈیفینسو سیلز پہنچاتا ہے۔ خون انسانی جسم میں پانی کی مقدار کے توازن کو قائم رکھتا ہے۔ خون ہمارے جسم میں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے تبادلے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ ایک مختصر ویلاگ تھا، پہلی خلط یعنی خون۔